السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے اور محبوب ترین صحابی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت معاذ بن جبل کو بتائی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری دعا بتاؤں، تھوڑا سا تعارف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ لوگوں سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سن 600 عیسوی میں پیدا ہوئے، مدینہ طیبہ میں، مدینہ الرسول میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ تو حضرت معاذ، ان کی کنیت عبد الرحمن اور القابات ان کے بہت سارے تھے، یعنی کہ انہیں امام الفقہاء بھی کہا جاتا ہے، کنز العلماء بھی کہا جاتا ہے، اور عالم ربانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ القابات ہیں جو عہد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جانب سے انہیں ملے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج کے ساتھ تھا اور مدینے کے شرفاء میں ان کا شمار ہوتا تھا، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بڑا اعزاز اور شرف عطا کیا تھا۔ بیعت عقبہ میں جو 70 صحابہ کرام شامل تھے، ان میں بھی شمولیت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ آتے ہیں تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیمات اسلام سیکھیں، اور اس حد تک سیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ میری امت کا سب سے بڑا عالم جو حلال اور حرام کو پہچانتا ہے، حلال اور حرام کو جانتا ہے، وہ معاذ بن جبل ہے۔ اور ان کے متعلق ہی امام الانبیاء علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، امام العلماء یوم القیامت برتبۃ، قیامت کے دن علماء میں سب سے سر فہرست، ٹاپ آف دی لسٹ، ان میں سے سب سے بلند و بالا مقام پر میرا معاذ بن جبل ہوگا۔ اور جب یمن کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلم مانگا کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنا کوئی ایسا شاگرد دیجئے، ایسا معلم دیجئے جو ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں دین اسلام کی شمع کو روشن کرے اور ہمارے تاریکی میں ڈوبے ہوئے قلوب و اذہان کو علم کی روشنی سے منور کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ یمن کا گورنر بنا کر اور معلم بنا کر بھیجا۔ اور بھیجتے وقت کا بھی سین بہت ہی پیارا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو سواری پہ سوار کیا ہے، اور خود نبی علیہ السلام زمین پہ پیدل چل رہے ہیں، اس سواری کی مہار تھامی ہوئی ہے اور گفتگو شنید ہو رہی۔ معاذ بن جبل احتراماً اوپر بیٹھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ حضرت معاذ بن جبل کو محبوب نبی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، نہیں معاذ آپ تشریف فرما رہے ہیں،
اور کئی موقعوں پہ ایسا بھی ہوا، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سواری پہ سوار ہیں اور آپ کے ساتھ ایک ہی سواری پہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔ تو اس موقع پہ جب نبی علیہ السلام یمن کی طرف بطور معلم بنا کر بھیج رہے تھے تو نبی علیہ السلام معاذ بن جبل سے باتیں کر رہے ہیں، گفتگو شنید ہو رہی ہے، آپس میں خیالات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں معاذ آپ وہاں جا رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم کیسے دیں گے؟ تو حضرت معاذ فرمانے لگے یا رسول اللہ کے کلام یعنی قرآن سے اور آپ کے فرمان یعنی کہ آپ کی سنت سے، آپ کی حدیث سے لوگوں کے مسائل کا حل بتاؤں گا۔ کہا اگر ان میں نہ ملا تو کہا پھر ان دونوں سے ملتے جلتے جو مسائل ہوں گے اللہ رب العزت جو عقل و شعور دیا ہے اس کے مطابق اجتہاد کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے شاگردوں کو حق سمجھنے کی اور حق کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا، اخذ بیدہ، حدیث کے الفاظ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بیدہ وقال یا معاذ واللہ انی لاحبک واللہ انی لاحبک۔ معاذ بن جبل خود بیان فرماتے ہیں، سنن ابی داود کی حدیث نمبر 1522 فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہا۔ حضرات دیکھیے کتنی بڑی بات، ایک یہ ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی سے بڑا پیار ہے، اس دعوے میں ہم کس حد تک سچے ہیں، کس حد تک کھرے ہیں یہ تو اللہ جانتا ہے، کیونکہ محبت رسول کا پہلا اور بنیادی تقاضا اتباع رسول ہے۔ تو 5 وقت اللہ کی اور اللہ کے نبی کی ہم بات نہ بھی کرتے ہیں نماز نہ پڑھ کے، لیکن پھر بھی دعوے دار ہیں محبت کے۔ لیکن دیکھیے اس حدیث مواقع پہ معاملہ ذرا الٹ ہے کہ اللہ کے نبی دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء علیہ السلام جو گناہگاروں کے قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اللہ کے حضور سفارش کریں گے، آقا علیہ السلام اللہ کی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں 2 بار واللہ انی لاحبک واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ فقال اوصیک یا معاذ، اور آگے فرمایا اے معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں لا تدعنا فی دبر کل صلاۃ، کہ اس دعا کو اپنی کسی بھی نماز سے ضائع نہ کرنا، چھوڑنا نہ، ترک نہ کرنا، گویا کہ اپنی ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھنا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ سننے لگے کہ اللہ کے نبی ایک تو اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، عقیدت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور اتنی پیاری نصیحت اور اتنی پیاری دعا بتا رہے ہیں، تو گویا کہ اس کو معاذ بن جبل نے بڑی توجہ سے سنا اور پھر اس کے اوپر عمل کیا اور صحابہ کو بھی آگے بتایا کہ میرے ساتھیوں یہ دعا اللہ کے نبی نے مجھے سکھائی ہے، آپ لوگ بھی ضرور پڑھیں۔ کون سی دعا؟ فرمایا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بہت ہی جامع ترین اور بہت ہی خوبصورت دعا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پہ، کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے اللہ تیری توفیق سے پڑھی ہے، تیری توفیق کے بغیر تو میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ وَشُكْرِكَ، اور اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں کہ مجھے زندگی تو نے دی، مجھے مسلمان تو نے بنایا، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق تم نے دی، اپنا ذکر کرنے کی ہمت، طاقت اور سکت مجھے دی، لہذا اللہ اب اس کے اوپر مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور سب سے بڑی بات فرمایا وحسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما کہ میں خوبصورت ترین عبادت تیرے سامنے پیش کر سکوں، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ ذات ذی وقار صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو لہذا اب اللہ سے یہ دعا فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں، معاذ بن جبل آگے اپنے ساتھیوں کو سکھا رہے ہیں، تو لہذا ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ ہمیں بھی اس دعا کو پڑھنے کی، اس کا مفہوم سمجھنے کی اور اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما، میری نصرت فرما اور مجھے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ذکر بھی کروں،
تیرا شکر بھی بجا لاؤں اور خوبصورت ترین عبادت. خوبصورت ترین عبادت سے مطلب کیا ہے کہ ایسی عبادت جو عین سنت کے مطابق ہو, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو, کیونکہ اللہ تک وہی عبادت پہنچتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں وہی عبادت قبول ہوتی ہے جو سنت رسول کے مطابق ہے. تو لہٰذا یہ حضرات ذوالفقار ہم بھی اللہ کے حضور یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ